ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر، کمزور سے کیا لڑ؟ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو۔ میں نے کہا بیوی پہ تویز چلتے ہی نہیں۔ کہنے لگا تو کیا کرو؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک۔ کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرو۔ کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے کا نہیں۔ میں کیوں؟ کہنے کا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھائی کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے۔ اپنے گامہ پہلوان کا نام سنا؟ گامہ پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا۔ ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبستو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا۔ یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا، تو سبزی لے رہا تھا تو وہ بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑ تو جی بندہ تمہیں مار گیا، وہ تسی چپ کر کے ٹر پے ہو؟ وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہوتی۔ وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا۔ میں کہا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو۔ 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولوی صاحب عجب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا ہوتا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا، مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا۔ کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی۔ اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم۔ گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی۔ چونکہ میرے سامنے مرد عورت ہوتے تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتاتا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا بن خامند کو کرے، لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے۔ وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ۔ ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بعد سارے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے، تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا۔ تو اب نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گیا اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کر، ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا یعنی کرتے چل بیٹھ قرآن پڑھ۔ کھڑے کھڑے آپ تھک گئے، آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں؟ کہنے کہ نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا، کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے کے بعد یوں ہو جاتے، چونکہ تھک، پھر تھوڑے کے بعد یوں ہو جاتے، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے۔ یہ کائنات کہ افضل ترین ہستی رحمت للعالمین۔ تو دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ، اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے۔
تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ سکھائیں اسے اے لیول او لیول اور توقع کریں کہ اما ابا کو بھی مانے تو کیسے مانے؟ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے، انہوں نے کہا میری بات سن، کیا کہ ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے؟ آپ نے کہا ہاں، تو ذرا بتا دیں۔ تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لیں، اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی۔ پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو۔ پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہی سوٹا جو پھیر دیا، وہ بے وقوف، پہلا مجرم تو ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت، نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے۔ تو پہلی گود ماں باپ ہیں۔ اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو، اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ؟ اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں، استاد تو بعد میں آتا ہے، پہلا درس ماں باپ کا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا، اس کی تراش خراش۔ اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے، نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ ہو۔ ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی، پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام۔ ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی۔ ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار، اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا۔ کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جا۔ 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو، 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ تو کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کو نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ ماں باپ اگر حق ادا کرتے ہیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی، بہت چھوٹے بچپن میں دیکھ، میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں، تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے، سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی، ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہارے لے لڑائی ہو۔
اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی، تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوئے، تو سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جانا۔ وہ کہ میں کی کراؤں، میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کراؤں۔ تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دی۔ اس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہو تو اب تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی، بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بڑے خوش ہوئے۔ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کو مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں، مشین بھی چل چل کے آتے، میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا، میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو، پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اور اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف تھے۔ وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا، تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا، تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ تھی۔ مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس۔ ماں کب فوت ہوئے؟ 25 برس۔ اور 3 افراد، ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک موت کا وار ہوا ہے۔ ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے، جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، اور کروڑ پہلو بدل رہی تھی، جس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہنے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ پھر آخری الفاظ، کل حی میت و کل جدید باد، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ وقد ولدت طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ شمع بجھ گئی، پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا، پھر اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی، تو ہم ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے۔ تو جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی؟
دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں۔ ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی، فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی، تو موسم سوگوار، ایک وہ مقام، پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا۔ واہ میرے رب، جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا، اوئے اوئے اوئے، کمال کرتا۔ باپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا، کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لیتا، جنگل میں موت تھی۔ کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ جائے۔ میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں۔ آگے آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ کی دانا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو میمن نے اٹھایا، بیٹا اٹھ، تو کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر ہی چھوڑ، کھینچ کے لائیں نیچے گھسیٹتے۔ میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر آئی تھی۔ تو مکے تک روتے ہی آئے، روتے ہی آئے۔ تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال، 57 برس گزر گئے، زخم نہیں بھرا۔ تو آپ نے اپنی اونٹنی کرو ادھر موڑ دی۔ اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، تب ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا ایسے، پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی، جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتی ہے، یوں سر دیا، پھر آنسوں کی برسات لگ گئی، روتے روتے ساری دہی تر کرتی۔ اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا۔ ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازہ، کیونکہ میں پہلے ابوا گیا، وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا، ملا نہیں، پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا۔ وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے، ماں کے سرانے رات گزاری، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار، آج مائیں ذلیل ہیں۔ پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے، کہا مجھے نہیں پتا، کہا کوئی نشانی، کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی۔ تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں نا، دل سخت ہو جاتے ہیں، حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے، فقہ بھی حساب کتاب ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز، یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت۔ جو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے۔ تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا۔ تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ، تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے۔ پورا دین ہے، عبادات کا دین تو ہے ایک چھوٹا سا۔ پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی۔
لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا، آپ کو میں نے نرم بنایا، اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا، ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کا کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے. اچھا، اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیر ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ تیرے جان نثار، تیرے اوپر پروانہ وار قربان ہونے والے لن فضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے. چھوڑنے والے کون؟ صحابہ. کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرے کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتے، سب جنتی. جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے. طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں ہیں؟ شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے. اس نفرت نے آج آگ لگا دی، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے. آگ. نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق. میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ منا مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط. میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تین بڑے کام. دعوت، ہم تبلیغ کے دائی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ. یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت ہے. ٹھیک. اللہ کا میرے نبی درمیانہ کام کرو. لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو. سارا مال اٹھا کے دے دیا. مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دے دیں. آپ نے اتار کے وہ بھی دے دیا. نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے. ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تھی، پر اللہ نے یہ آیت اتاری میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ. تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا. تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی
تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ ذرا آنکھوں. یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتے. سارے ملک ہے اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتے. ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتے. جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی. کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتے. میں اِنَّا کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش. آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ. آپ کے اخلاق بلند ہے, یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ. اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے. چھا گئے. بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو, لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے, آپ ان پہ چھا چکے. اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی نون والقلم وما یسطرون. مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر اور اس پہ ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی. شاباش, زبردست اخلاق ہیں. اتنے بڑی تعریف کے بعد زو کی بجائے اعلیٰ کا لفظ, تعریف کی انتہا, آگے کوئی انتہا ہے نہیں. پھر مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب, بچھ جاؤ. بولا نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھی. جو جناح کا لفظ آتا ہے جناح پر, ساڑھے کوئی پر ہے تو لگا رہا پر بچھا دو. پر بچھانے کا کہ میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں, چھوٹے مفتی صاحب کو. تو میں جب کالج پڑھتا تھا ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے, راوی کے کنارے. تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے. تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے. دو راشن, آٹا, دالیں, نوکر, بندوقیں, کار, ہر شے ساتھ ہوتی تھی. تو وہ ایک چاچا سردارہ ہوتا تھا مرحوم, اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے, ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے. تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا. تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا فائر وہ کارتوس تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی. تو چاچا سردارہ مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا. وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاتے ہیں. وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے. بہت تیتر ہوتے تو اس وقت تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے. وہ ہوتے تھے چھرے, وہ کارتوس. تو کسی کو 1 لگا, کسی کو 2, کسی کو 3. تو وہ یوں اڑتا تھا, تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی, پھر گرتا تھا اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی. سر یوں ہو جاتا تھا, پر یوں ہو جاتے تھے. اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے بھامے سالن میں, ہوں میرا وس کوئی نہیں رہ گیا. یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا مولانا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جائے, بچھ جائے, ذبح ہو جائے. پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا, اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا مِنَ الرَّحْمَةِ. پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے, تو خوشی سے بچھا, محبت سے بچھا کے حق ہے. ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر, اور طواف تھا کرا رہا. طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے, حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا, کندھے پہ بٹھایا, طواف کرایا, ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس, ولا زفرۃ واحدہ, لمبا سانس, تھک کے جب سانس لیا جب اس کو زفرہ کہتے ہیں,
کجری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بے بھی ادا نہیں ہوا. کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے. زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی. جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گے. تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتے. تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ. اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے. ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود ہیں. میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں. اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی. کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا. ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا. ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، حضرت عمر کی سیرت نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ. دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو، جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھی، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی. جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا اللہ کے نبی، جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی. تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر دیا. اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا. تبوک کے موقع پر سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر دیا. جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے. میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے. تو خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں. تو جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس وللضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں، یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہے کیا ہے، ادھر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اور ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا. بچپن میں یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نقرہ، اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ.
کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا کہ ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, سنا نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, وہ تانگے پہ تھے, تو چاچے گاموں نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے, نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی سے گھماتے تھے, وہ ٹانگے کا پہیا گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گاموں گیا اور اس نے پگڑی اتاری, واللہ اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہون کا ٹور پاؤ. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا, کہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ, اولاد کو چابک سے چلاؤ, بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ, کیسے چلے؟ محبت دو, محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں. عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت, تین کام کر لو. کیا ہے؟ فاتح عالم, پوری دنیا فتح کرنی. تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, عبادت بھی ہے, عقائد بھی ہیں. ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے, سود سے لوگوں کو بچایا ہے, کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے. اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو. یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے, معیشت. لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو, میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو, میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو, بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی, بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں, پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں, اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں جو کہ پنجاب کا ہوں, دیہات کا ہوں, ذمہ دارہ معاشرت ہے, میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں, بہت دیکھتا ہوں, بہت دیکھتا ہوں. میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو, لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی, لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہوئے سارے نے. تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی, بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے, سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے, وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتی. 1 لاکھ گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو, کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی. تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے, بیوی کا اپنا حق ہے, ماں باپ کا اپنا حق ہے. میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو, میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو, بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو, بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو. اس کو بیلنس کرنا. آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے, بڑا خوبصورت نام رکھا ہے, عدل, ترازو. تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو. یہ تبلیغ, اس کو سیکھنے کی محنت, اس میں ٹائم بھی دے, جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں, اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی, قوت ملے گی. اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سنا تھا. ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے. ایسے صحابہ چند سو ہوں گے, 1000 نہیں, چند سو, کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں. یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے, 1000 میں چند سو. ان میں سے ایک آدمی ابو دجانہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى, سب کے لیے جنت کا وعدہ. صحابہ. پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا. پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں, ورنہ وزن نہیں آئے.
उहद के मैदान में आपने यूं तलवार उठाई, कहा ये तलवार कौन लेगा? तो कई लोग खड़े हो गए। फिर आपने कहा इसका हक कौन अदा करेगा? तो सारे बैठ गए, सिर्फ 3 आदमी खड़े रहे, एक उमर, एक जुबैर, एक अबू दुजाना। तो आपने वो तलवार ना उमर को दी ना जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो अबू दुजाना को दी। तो हजरत जुबैर आपके फूफीजाद भी हैं और टॉप 10 सहाबा में हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू बैदा, अब्दुर्रहमान। आपने एक महफिल में इन 10 के नाम लेकर फरमाया कि ये सब जन्नती हैं। उनमें एक जुबैर है। कहने लगे मैं फूफी का बेटा, शजात की धाक बैठी, मुझे नहीं दी, इसको क्यों दी? अब मैं देखूंगा ये क्या करता है। तो अबू दुजाना ने सुर्ख पगड़ी बांधी, मरने की तमन्ना, खूनो खून होने के बाद कानल्लज़ी आहदनी खलील वनहनु बिस्सफ़ लदन नखील अल्लाह अक़ूम अद्दहर बिलकुयूली व अज़रिब बिसैफ़िल्लाहि व रसूली, कि मैं वो हूं जिसने अपने नबी के साथ वादा किया है कि पहली सफ में खड़े होकर लड़ूंगा, पिछली सफ में नहीं, और अल्लाह उसके रसूल की तलवार का हक अदा करूंगा। और एक तरफ से हमला किया और पूरे कुरैश के लश्कर को चीर के पार निकल गया। तो ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान, क्या बला है। आगे हिंदा और औरतें वो बजा रही थी, ढोल बजा के ना कुरैश को तैयार कर रही थी। नहनु बनातु तारिक़ी नमशी अलन नमारिक़ी मशिल क़ुतल बवारिक़ी अलमिस्क फिल मफारिक़ी वद्दुर्र फिल मखालिक़ी इन तुक़बिलू नुआनिक़ी औ तुदबिरू नुफारिक़ी फ़िराक़ गैर गामिक़ी। ये गाना गा रही थी कि आगे बढ़ोगे तो गले लगाएंगी, पीछे हटोगे तो तुम्हें धक्का दे देगी। मफ़हूम उसका ये है। तो जब अबू दुजाना पड़े तो सारी औरतें भाग गईं, हिंदा काबू में आ गई, और नहीं तलवार उठाई और उसके मांग पे रखी, उसने चीख मारी, तलवार हटा दी। तो पीछे जुबैर तो पीछे भेजा, ये क्या किया? नबी की तलवार है, औरत के खून से रंगीन करना इसकी शान के खिलाफ है, वापस ले लिया। फिर पीछे हटे और फिर मजमे को चीर के रख दिया। सामने एक हाथी जैसा कुरैशी लश्कर में था, लोहे में डूबा हुआ। तो जुबैर कहने के मेरी जी में इससे टक्कर हो तो फिर मैं देखूं अबू दुजाना क्या है। वो अल्लाह का करना हुआ, उसी से आमना सामना हो गया। थोड़ी देर के लिए जंग रुक गई, दोनों की शजात, और जंग ऐसी खूबसूरत कि बहादुरी भी अश अश पुकार उठी। मुसलमान भी रोक गए, कुरैश भी रोक गए, और दोनों अपने वो रुकन इस्लाम, वो रुकन कुफर। आखिर अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला ने जो उस पर वार किया, जो कंधे पे लगा, इस ताकत से तलवार चली तो 2 टुकड़े में रख के यूं कह 2 टुकड़े करके फेंक। लोहे की टोपी जी ने यूं उतारी, मातारा क्या देख रहे हो? आना अबू दुजाना, मैं हूं अबू दुजाना। और ये यमामा में शहीद हुए। जब शिकस्त हो गई मुहाजिरीन को, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कायद थे, चीफ थे। तो मुहाजिरीन भाग गए। ज़ैद बिन खत्ताब शहीद हो गए, झंडा उनके हाथ में था। फिर सालिम मौला अबी हुज़ैफा शहीद हो गए, झंडा उनके हाथ में था। फिर मुहाजिरीन के कदम उखड़ गए। तो खालिद बिन वलीद ने हजरत बरा से कहा, बरा उन लोगों में से थे जो हाथ उठाते थे तो रद्द नहीं करता था। बरा बिन मालिक तुस्तर में शहीद हुए थे। तो वो कहने लगे अखलिसना, हमें अलग कर, अंसार को अलग कर। तो उन्हें आवाज लगाई या अल अंसार, या अल अंसार। तो सिर्फ 3000 मदीने वाले इकट्ठे हुए, 3000, और इनको लीड किया अबू दुजाना, साबित बिन कैस बिन शम्मास, काब बिन अजरा, अब्बाद बिन बिश्र, बरा बिन मालिक। इन 5 आदमियों ने उनको लीड किया। 3000 ने 1,00,000 के मुंह फेर दिए। और इनमें से अबू दुजाना शहीद हो गए, अब्बाद बिन बिश्र शहीद हो गए, और साबित बिन कैस बिन शम्मास शहीद हो गए। काब बिन अजरा का हाथ कट गया, और बरा बिन मालिक ने गेट खोल दिया, और लश्कर दाखिल हुआ, और मुसलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ। थोड़ी सी आपको मैंने तारीख बताई, आप जाने कि अबू दुजाना क्या हस्ती है। अब ये अबू दुजाना एक बात करने लगे,
لوگوں ان ارجع عملی عندی، لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ. لوگوں ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں آپ تو عہد والے ہیں، ہاں حدیبیہ والے بھی ہیں، آپ تو صحابی ہیں بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کر دو. اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے. یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے. اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں. کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ معاف کی. انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا. اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا. اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں. آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنائی، ایک سکیچ بنایا. نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹور چکوری دی. چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا ہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے. اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے. اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا. مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا. تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 اس میں بیٹھتی، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل. دل آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑی تھی، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خریدے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خریدے، خامند بیوی سے بولے، بیوی خامند سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے، شاگرد استاد سے بولے. دلوں کے خریدار بن، دلوں کے سوداگر بن جاؤ. ایک میٹھے بول سے دل خرید. میرا باپ بہت سخی، ہر وقت اس کا دیرا چلتا تھا، اور میرا تایا بہت بخیل. ایک دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد. وہ زمانہ کچی سڑکوں کا تھا، مہمان آتے تو میرا تایا مرحوم کہتا اللہ بار جا دیرا اوس پسے، یعنی آنے والوں کا تھا بھائی ادے جاؤ. لیکن میرا باپ کا زبان بہت گرجدار اور میرا تایا بڑے میٹھے بول والا، تو ان کو میرے تائے سے کچھ نہیں ملتا تھا، بیٹھتے اس کے پاس. میرا باپ سب کچھ دیتا تھا، اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے. میاں کا لڑتا ہے، ہر لے لڑتا ہے. اور وہ میرا تایا زبان کا بہت میٹھا تھا،
न कभी नौकर को डांटता था, न किसी बड़े को, न छोटे को, हर एक को मुस्कुरा के मिलना। वो कुछ भी नहीं देता था, लेकिन वो सारे नौकर, सारे लोग उनके पास बैठते थे। और मेरे बाप का डेरा हर वक्त चलता था, लेकिन उसके पास बैठता हर कोई डरता था। हम खुद डरते थे, पास नहीं बैठते। बाबा किस लिए नाराज हुए? जबान का बोल मीठा करो, पूरा दीन खूबसूरत हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपकी बैंकिंग की बात नहीं की, वो बातें की हैं जो बैंकिंग से भी आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं। ये तो औरों के लिए, जो आप कम कर रहे हैं, औरों की जरूरत। जो मैंने बातें की वो आपकी जरूरत है। तो कोई बात दिल को लगी हो तो कबूल कर लेना, ना लगी हो तो माफ कर देना। और जब अल्लाह मौका दे तबलीग में बकते हैं। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, हमें अपना भी बना और अपने हबीब का भी बना, और जिन राहों से तूने रोका है उनसे हमें बचा ले। जिन तरफ चलने का कहा है उधर हमें चला दे। ऐ मेरे मालिक, अपनी पसंद हमारी पसंद बना दे, अपनी नापसंद हमारी नापसंद बना दे, अपने हबीब की पसंद हमारी पसंद बना दे, उनकी नापसंद हमारी नापसंद बना दे। या अल्लाह, हमारा पूरा बाजार तेरी नाफरमानी में जकड़ा हुआ है, इसे हलाल पे कायम फरमा दे, इसे सूद से पाक फरमा दे, इसे झूठ से पाक फरमा दे, इसे बददियानती से पाक फरमा दे, इसे खोट से पाक फरमा दे। या अल्लाह, जैसे पहली सदी के तुज्जार ने सफर मशरिक के बैन में इस्लाम फैलाया, आज के हमारे ताजरों को पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने वाला बना दे। जैसे दुनिया में मुसलमान अपनी तिजारत को दुनिया में अपने दीन के जिंदा होने का जरिया बनाए, या तो हमारे ताजरों को भी आज की दुनिया में दीन के जिंदा होने का जरिया बना दे। सच्चाई की आने से हमारे बाजारों को मुज़य्यन फरमा, खोट, सूद से, जुल्म से, झूठ से, मकर से, फरेब से, धोखा से हमारे बाजारों को पाक फरमा। हमारी सारी माईशत को, या अल्लाह, सारी माईशत को सूद से पाक कर दे। जितने बैंक हैं सबको बगैर सूद के कर दे। मीजान बैंक वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। तो इरफान साहब इनके अहलिया को जज़ाए खैर अता फरमा। मुफ्ती तकी साहब का साया हम के तादेर कायम फरमा। उनके बेटे उनके नक्शे कदम पर हैं, या अल्लाह, उनके भी कदम कदम हिफाजत फरमा और उनकी मजीद भी रहनुमाई फरमा। और पूरे मुल्क में इन, या अल्लाह, इस घराने ने बहुत खैर पहुंचाई है, बहुत बरकत पहुंचाई है। या अल्लाह, हम इनके बड़ों के शुक्रगुजार हैं। या अल्लाह, तो अपने शायान शान इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमा। इन्हें इनकी नस्लों को शादो आबाद व निहाल फरमा। या अल्लाह, जो कोई इश्काल हैं अहले इल्म के, वो तो हल फरमा, दूर फरमा। और या अल्लाह, हमारी तिजारत को अपने महबूब वाली बताई हुई तिजारत बना दे, सहाबा ताबईन तबा ताबईन वाली तिजारत बना दे। हमारी ज़रात को अपने नबी वाले बताए हुए तरीके पर कायम फरमा दे। हमारी हुकूमतों को, हमारी मुआशरत को, मईशत को, या अल्लाह, जिंदगी के हर शोबे में, या अल्लाह, अपने नबी वाली जिंदगी जिंदा फरमा दे। और या अल्लाह, इन हजरात को जो रुकावटें पेश आ रही हो अपने फजल से दूर फरमा। लोगों का रुजूए आम फरमा, लोगों का रुजूए आम फरमा, लोगों को इनकी तरफ रुजू करने वाला बना। और जितना सूद का निजाम चल रहा है अपनी कुदरत से, अपनी रैबी कुदरत से उसे खत्म फरमा, उसे खत्म फरमा। ये सारे हाजरीन जो आए हुए हैं, या अल्लाह, ख्वातीन हैं, हजरात हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, माताहत हैं, अफसर हैं, इन पर अपनी रहमत का साया गहरा फरमा। इन्हें इनकी नस्लों को आबाद शादाब निहाल फरमा। मीजान बैंक को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक बना दे, सबसे बड़ा बैंक बना दे। तेरे लिए क्या मुश्किल है? तूने 30वें से 8वें नंबर पर पहुंचाया, 8वें से पहले नंबर पर पहुंचा दे। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर व बिल इजाबति जदीर व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक इंसान की असल कामयाबी ये है कि वो अल्लाह के दरबार में बाइज्जत हो जाए। जब मैदान महशर में तमाम लोगों की हाज़िरी हो तो उस वक्त रुसवा न होना पड़े। वरना अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जब आखिरत में तमाम लोगों की हाज़िरी मेरे दरबार में होगी तो तमाम लोग अपने अपने अमलों और अपने अपने दुनिया में किए हुए कामों के साथ मेरे दरबार में हाजिर किए जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस हौलनाकी में भी मेरे रहमत के साए में होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। उनका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो खुश खुश फिरेंगे, लोगों को अपना अमाल दिखाते फिरेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबियह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह। यानी कि जिनको नामा आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा
وہ بہت خوش ہوں گے، ادھر ادھر دوڑتے پھریں گے، لوگوں کو دکھلاتے پھریں گے کہ بھائی میں کامیاب ہو گیا، میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا۔ مگر وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اس کے بارے میں قرآن یہ بیان کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ بالکل ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، لوگوں سے چھپنے کی جگہ تلاش کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، شرم سے اس قدر سرشار ہوں گے کہ لوگوں کو کہتے پھریں گے کہ ہے میرے نام اعمال کو کیا ہو گیا، ہماری زندگی کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی رہیں گی۔ ہلک عنی سلطانیہ، انسان اس وقت کہے گا ہے میری دنیا کی حکومت کہاں گئی، دنیا کی سلطنت کہاں گئی، تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ ہلک عنی سلطانیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے حوالے کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 فرشتے اور اس طرح کے عذاب دینے والے ہولناک منظر انسان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ جب آدمی جہنم کے حوالے کیا جائے گا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، کہ وہاں جہنم میں جانے کے بعد نہ تو اس کی پیاس بجھانے کی کوئی چیز ہوگی اور نہ بھوک مٹانے کی کوئی چیز ہوگی۔ جب بھوک لگے گی تب بھی اسے ایسی چیزیں دی جائیں گی جس سے اس کا بھوک مٹنے کے بجائے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک خاص بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کا عذاب اپنی جگہ ہے اور اتنا وحشتناک اور اتنا دردناک عذاب ہوگا، انسان سوچے گا کہ کاش ہمیں موت آ جائے تاکہ اس عذاب سے ہم بچ جائیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کبھی کسی کو موت بھی نہیں آئے گی۔ آدمی موت کی خواہش تو کرے گا، موت ضرور پکارے گا، مگر موت اس کو نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو لوگ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ باقی کامیابی کی اور کوئی بنیاد نہیں، کامیابی کی بنیاد صرف یہ ہے کہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کو راضی کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ کی رضامندی ہے۔ اسی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے لوگوں کو جھوٹ، دغا، دھوکہ اور دوسری برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اسی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ نے کسی بھی اپنی مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمائی۔ جو لوگ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو آخرت سے اور اللہ پر سے یقین نہیں رکھتے اور غلط اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی، بڑی بربادی اور بہت برا انجام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبروں کی عذاب سے بچائے اور ایسے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جن عملوں کی وجہ سے قبر میں راحت ملے، آخرت میں کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ عشق دیے رسم قدیمی
اگلا زخم نہ مولن دیندا اور اتوں چا ڈالے اگلا زخم نہ مولن دیندا اور اتوں چا ڈالے عاشق دا رب عشق